اصل جو دشمنی تھی وہ آدم اور شیطان کے بیچ میں تھی، اور شیطان نے اپنی دشمنی بھلا دی اور ہم انسانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ آج میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ملک ایک دوسرے سے اقتدار میں اور وسائل کے حصول میں جنگیں کرتے ہیں، جس میں ہزاروں لاکھوں انسان ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایسے ویپنز یوز کیے جاتے ہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، تاکہ کوئی بچے ہی نہ، صرف اس نفرت میں اور اس عداوت میں کہ ان کا رنگ، ان کی نسل، ان کا مذہب ہمارا جیسا نہیں ہے، لیکن ہیں سب آدم کی اولاد۔ انہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں جن کو جنت سے نکالا شیطان نے۔ تو اس شیطان نے اپنے وسوسے کے ذریعے ان کو اتنا بہکا دیا، اتنا بھڑکا دیا کہ وہ بھول گئے کہ شیطان ان کا دشمن تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی میں لگ گئے۔ اسی چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری جگہ قرآن کریم میں مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہی سیم ٹاپک ریپیٹ ہوا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ آج ہم اپنی دشمنیوں کو بھلا کے آپس میں محبت سے رہیں، اسلام کے اصول اپنا کے، اور یہ سمجھ کے کہ دنیا ایک آزمائش ہے، دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں۔ اگر کوئی اور ہمارا بھائی ہم سے 2 روٹی زیادہ کھا لے گا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی تو خوشی سے گزر رہی ہے نا، ہمیں کیوں مزید سے مزید کی چاہ ہے؟ ہمیں فرمایا گیا ہے کہ بنی آدم کو اگر سونے کا ایک پہاڑ دیا جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرتا ہے، اور جب اس کو دوسرا دیا جائے تو وہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے۔ تو اس کا منہ کسی چیز سے نہیں بھرتا جب تک کہ اس کے منہ میں قبر کی مٹی نہ چلی جائے، ٹھیک ہے؟ قبر کی مٹی ہی اس کی بھوک کو مٹا سکتی ہے۔ سورہ تکاثر میں کہا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہمیں مالوں کی کثرت، ہمیں چیزوں کی کثرت میں ایک اتنا بڑھا دیا کہ ہم نے اپنی قبریں جا کے دیکھی۔ تو ہمیں یہ ہوس، ایک دوسرے سے مقابلہ، یہ سب ختم کرنا پڑے گا، اور جو شیطان کی پالیسی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہ ختم کرنا پڑے گا، کہ ہم ایک دوسرے کو زبانوں کی بیس پہ، فرقہ واریت کے اوپر، صوبائی بیس پہ، ہم رنگ و نسل، برادری کی بیس پہ، ہم مسلکوں کے بیس پہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنا اصل مقصد بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں صبر سے اور استقامت سے اور اپنے آپ کو تھام کے چلنا ہے، اور سامنے والوں کے سب کے حقوق پورے کر کے چلنا ہے۔ اور اگر ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو شیطان ہار جائے گا، اور ہم سب انسان جیت جائیں گے، اور ہم سب جنت میں ہوں گے، جس جنت سے اس نے ہمارے والدین آدم اور حوا کو نکلوا دیا، اور ہم سب کو بھی ادھر سے نکلوانے کا ریڈی بیٹھا ہے، اس کی پوری تیاری ہے، اور وہ کنسسٹنٹ ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه